مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر عمومی طور پہ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، ہمیں، مجھے بھی، آپ سب کو بھی، کہ ہم سچی بات کو نہ چھپائیں، باطل کا ساتھ نہ دیں، حق کا قتل نہ کریں، حق کو کبھی نہ چھپائیں۔ تو اب چونکہ ہم ایک ایسی ہیجانی کیفیت کے اندر سارے مبتلا ہیں، سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ، اب سب مطلب ایسی ایک کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے۔ اس کے اندر بھی ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ حق اور سچ کا ساتھ کیسے دینا ہے کہ ہمیں، میں یہاں پہ یہ ضروری سمجھوں گا چونکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہ یہ بات میں کر دوں کہ بعض دفعہ ہم جب بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ عمران خان کے خلاف بات ہوتی ہے، اس کی جو شادی سے پہلے کی بیٹی ہے اس کے متعلق بات ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، چھوڑ دیا۔ کسی کی ذاتیات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ذاتیات کو نہیں اچھالنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انصاف صرف یہی نہیں کہ عمران خان کی شادی سے پہلے جو بیٹی ہے اس کے اوپر گفتگو نہ کی جائے، یہ انصاف نہیں، بلکہ انصاف یہ بھی ہے کہ نواز شریف کی بیٹی کے متعلق بھی بات نہ کی جائے۔ ایک طرفہ انصاف نہیں ہونا چاہیے، انصاف دونوں طرف ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان کی بیٹی کے متعلق بات نہیں کرنی تو بھائی ٹھیک ہے، سچی بات ہے، کسی کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے نہ کہو کسی کے ان افعال کے بارے میں بات نہ کرو جو تم نے نہیں دیکھے، ٹھیک ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پھر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے خلاف بھی بات نہ کی جائے۔ اگر عمران خان کی ذات پہ حملہ بے انصافی ہے، حق کا قتل ہے، تو دوسری جانب جو فریق ہے اس کی ذات پہ حملہ بھی پھر حق نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم تولو، وزن پورا تولو، پھر یہ نہ دیکھو جس کو تم دے رہے ہو، جس کے لیے وزن کر رہے ہو، وہ تمہارا اپنا ہے یا غیر ہے۔ جب تمہارے ہاتھ میں اللہ اور اس کے رسول نے ترازو دے دیا ہے، پھر دونوں پلڑے برابر کر دو۔ پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پلڑے کے اندر تم صرف اس لیے جھکاؤ لے کر آؤ کہ وہ تمہارا قریبی ہے، اور دوسرے پلڑے کو فقط اس لیے تم ہلکا جان لو کہ یہاں دشمن ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے کبھی نہ روکے۔ یہ نہیں کہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، مجھے آپ نے جج بنا دیا، اب ایک طرف میرا دوست ہے، دوسری طرف میرا دشمن ہے، لیکن حقیقت یہ بنی کہ میرا دشمن جو ہے وہ حق پر ہے اور میرا دوست جو ہے وہ ناحق ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اب یہ نہیں دیکھنا کہ فیصلہ دشمن کے حق میں دینا ہے یا نہیں دینا۔ قرآن کہتا ہے تم نے اعدلوا، عدل کرنا ہے، جو سچی بات ہے وہ کر دو، وہ چاہے تمہارے دوست کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ واضح طور پر پیغام دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ صورتحال تو تھی بنی اسرائیل کی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، ناحق کا ساتھ دیتے تھے، لیکن ہمارے اندر یہ برائی اتنی آ گئی کہ آپ دیکھ لیں انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہماری سپریم کورٹ کے ججز کو دیکھ لیجئے، ان کا جس کے دل میں، جس کے بارے میں ان کا دل کرتا ہے اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا دل کرتا ہے اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے والا کوئی ہو، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں عدل کا ترازو ہے، تم دونوں پلڑے برابر کر دو۔ یہ جو ایک ترازو کا نشان ہماری سپریم کورٹ کے باہر لگا ہوا ہے، وہ سبزی تولنے کے لیے تو ہے نہیں کہ اس کے اندر سبزی کا وزن کیا جائے، وہ تو ایک علامت ہے ترازو کی کہ اللہ رب العزت نے، یہ وہ کوٹ ہے، یہ وہ کمرہ ہے جس کے اندر اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے، اور جو اچھے اعمال ہیں وہ پلڑا بھاری کر دیا جاتا ہے، جن کے برے اعمال ہیں اس پلڑے کو ہلکا دکھایا جاتا ہے۔ ترازو کا یہ مطلب ہے، وہاں ترازو کا یہ مطلب تھوڑی ہے اس کے اندر آلو تولے جائیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہیں پہنانا، چاہے تمہارا وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔